بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں کہ تمام سننے اور دیکھنے والے بفضل تعالی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت کے بارے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ النصر نازل ہوئی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑ گئے۔ جمعرات کے روز باہر تشریف لائے، سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا تھا، چہرہ مبارک زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں منادی کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سننے کے لیے جمع ہو جاؤ، یہ آخری وصیت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے منادی کر دی اور چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے، گھروں کے کھلے دروازے اور بازار سب چھوڑ کر حاضر ہو گئے، حتیٰ کہ پردہ نشین نوجوان عورتیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت سننے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سب جمع ہو گئے اور مسجد میں گھٹن محسوس ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، وسعت پیدا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے، زبان مبارک پر انا للہ و انا الیہ راجعون تھا اور رو رہے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اور خود اپنی ذات عالیہ پر درود پڑھا۔ پھر ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوں، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے سفر آخرت کی اطلاع آ چکی ہے، ان قریب میرا دنیا سے جانا ہوگا۔ ایک طرف اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے اور دوسری طرف اپنی امت کا غم بھی کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ اے اللہ سلامتی عطا فرما، حفاظت فرما۔ پھر فرمایا لوگوں میری وصیت خوب غور سے سنو، اسے خوب محفوظ کرو اور یاد رکھو۔ تم میں سے ہر موجود شخص آنے والے کو پہنچا دے کہ یہ میری تمہارے نام آخری وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں تمہارے لیے حلال حرام سب کھول کر بتا دیا ہے، جو کام کرنے کے ہیں اور جو بچنے کے سب بتائے ہیں، لہٰذا حلال امور کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ متشابہ آیات پر اجمالی ایمان رکھو، محکم آیات پر عمل کرو، اس کی بیان کردہ مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ پھر سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ گواہ ہو جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو گمراہ کن خواہشات اور بدعات سے بچو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اور جنت سے بعید اور دوزخ کے قریب ہیں، اور دین پر پختگی رکھو اور اجتماعیت پر قائم رہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور جنت کے قریب اور دوزخ سے بعید ہیں۔ پھر وہی کلمہ دہرایا اے اللہ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ گواہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا اے لوگو اپنے دین اور امانت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، اور جو کام ان کی ہمت سے باہر ہیں ان پر مجبور نہ کرو کہ وہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہیں۔ جو کوئی ان پر ظلم کرے گا میں قیامت کے دن اس کا فریق مخالف بن جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے والے ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، ان کے مہر ادا کرو، ان پر ظلم نہ کرو ورنہ قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ فرمایا اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ، انہیں تعلیم دو، ادب سکھاؤ کہ وہ تمہارے پاس امانت ہیں۔ اے لوگو اپنے حکام کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، خواہ حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، جو کوئی ان کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے نافرمانی کی گویا اس نے میری نافرمانی کی۔ ان کے مقابلے میں بغاوت اور بد عہدی نہ کرنا۔ اے لوگو میرے اہل بیت کی محبت لازم سمجھو اور قرآن کے حافظوں اور علماء سے بھی محبت رکھو، ان سے بغض و حسد نہ کرو، عیب چینی نہ کرو، اور یہ بھی سن لو کہ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ پھر فرمایا اے لوگو تم پر 5 نمازوں کی پابندی لازم ہے، وضو بھی کامل ہو اور رکوع و سجود کی بھی پوری رعایت رکھی گئی ہو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور سن لو کہ جس نے زکوٰۃ نہ دی اس کی نماز بھی بیکار ہے، اور جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کا جہاد نہیں۔
پھر فرمایا کہ اے اللہ کیا میں نے یہ حکم پہنچا دیا ہے؟ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر حج فرض کیا ہے جو اس کے لیے اسباب اور طاقت رکھتا ہے، اگر پھر بھی ادا نہیں کرتا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی یا مجوسی۔ ہاں کوئی بیماری پیش آ جائے یا کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ ڈال دے تو اور بات ہے، اور سن لو کہ بغیر عذر کے اس شخص کو نہ میری شفاعت نصیب ہوگی نہ میرے حوض کوثر پر آ سکے گا۔ اے لوگو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ایک وسیع میدان میں جمع فرمائیں گے، ایک عظیم مقام میں جو سخت اور کٹھن بھی ہوگا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر ہاں جو اللہ کے پاس کفر و شرک سے پاک دل لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا۔ اے لوگو، اپنی زبانوں کی حفاظت کیا کرو اور آنکھوں کو رلایا کرو، دلوں میں عاجزی پیدا کرو، اپنے جسموں کو عبادت سے تھکائے رکھو، اپنے دشمنوں سے جہاد کرو اور مساجد کو آباد کرو، اپنے ایمانوں کو خالص بناؤ، بھائیوں سے ہمدردی کرو اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجتے رہو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہو، اپنے مالوں سے صدقہ دیتے رہو اور ایک دوسرے پر حسد نہ کرو کہ سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا اے لوگو، غلام آزاد کرنے کی کوشش کرنا، اپنے فقر اور ضرورت کے دن کے لیے کچھ اعمال خیر کرتے رہنا، ظلم مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کا تعاقب کرتا ہے، اس نے تمہارا حساب کرنا ہے اور تمہیں اس کے پاس جانا ہے، وہ تمہاری معصیت پر کبھی راضی نہ ہوگا، جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کو نفع پہنچے گا اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اس پر وبال بنے گی، اور تمہارا رب بندوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا بدلہ پورا پورا ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ اے لوگو، میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، مجھے اس سفر کی اطلاع مل چکی ہے، لہٰذا میں تمہارا دین، تمہاری امانت اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور سلام ہو تم پر اے میرے صحابہ کی جماعت اور میری تمام امت پر۔ پھر منبر سے نزول فرمایا اور دولت قدہ میں تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد باہر تشریف نہیں لائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔